بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو اس حوالے سے ہے کہ ہماری جو زندگی ہے یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ آپ کبھی 5 منٹ کے لیے اپنے ساتھ بیٹھیں، اپنے ساتھ وقت گزاریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کی معنویت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے۔ اور زندگی کے مختلف تجربات ہیں، اور ان تجربات کو جب تک آپ تہ ان کو کھولتے نہیں ہیں، ان پر بات نہیں کرتے، تب تک آپ کو زندگی کی معنویت کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت حساس ہے، اور اس کی حساسیت کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ اس زندگی کو بہت ہی گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اور اپنے جو نتائج ہیں ان کو کبھی کہانیوں کی صورت میں، کبھی افسانوں کی صورت میں، کبھی ناولوں کی صورت میں، کبھی نثر کی صورت میں، اور کبھی نظم کی صورت میں ہمارے سامنے منظم انداز میں پیش کرتا ہے۔ ہم انہیں شاعر کہتے ہیں، ہم انہیں ادیب کہتے ہیں۔ آج کل کا جو دور ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں بہت تبدیل ہو چکی ہیں، اور ہماری نئی نسل جس کے بارے میں ہم بڑے مان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، اس مستقبل تک یہ بات پہنچانا اتنا ضروری ہے، اور کتنا ضروری ہے کہ انہیں یہ بتایا جا سکے کہ ہمارے اس معاشرے کی جو حساسیت ہے، اس کی جو تشکیل ہے، اس میں شعراء کا اور ادباء کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اور اگر وہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں تو ان سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کلاس روم کے اندر جہاں اس موضوع پر بات چیت ہوتی ہے تو ہماری جو ویسی زندگی ہے وہاں پر بھی اس موضوع سے متعلق بات چیت ہونی چاہیے، اور ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ موضوع ہماری دلچسپیوں میں شامل کیوں نہیں ہے، اور کیوں اسے ہماری دلچسپیوں میں شامل ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت ہی منفرد اور بہت ہی نمایاں جو شخصیات ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب اصغر خان صاحب شاعر ہیں، ادیب ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ ان کی کتاب ہیں سیل رواں، خان کی ڈائری، اور ان کا ایک شعری مجموعہ ہے آتش زیر پا۔ بہت شکریہ اصغر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب اختر رضا سلیمی صاحب، اور اختر رضا سلیمی صاحب کے افسانے بھی ہیں، ان کی ناول بھی ہیں۔ جندر ان کا ایک افسانہ جو افسانہ ہے وہ ناول ہے، اسے پڑھایا جاتا ہے پشاور یونیورسٹی کے نصاب میں، وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ لواح کے نام سے ان کا مجموعہ ہے، جاگے ہیں خواب میں، اور ان کی جو شاعری ہے اس کے جو مجموعہ ہیں اختراع کے نام سے ہے، ارتفاع کے نام سے ہے، اور خوابدان کے نام سے۔ بہت شکریہ اختر رضا سلیمی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور اختر رضا سلیمی صاحب اکادمی ادبیات سے منسلک ہیں، ان کا ایک رسالہ ادبیات، یہ اس کے مدیر بھی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہماری تیسری معزز مہمان ہیں ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ۔ یہ ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، نقاد ہیں، محقق ہیں۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا جو شعبہ اردو ہے اس سے یہ متعلق ہیں، اور ان کا ناول ہے می سوزم، اور اس کے علاوہ کتبوں کے درمیان ان کے جو افسانوں کا مجموعہ ہے، اور جدید اردو فکشن پر ان کا جو تنقید ہے وہ بھی موجود ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اصغر خان صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔ یہ تھوڑا سمجھائیں کہ شاعر اور ادیب کا جو معاشرے میں مقام ہے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ شکریہ سبوق سید صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ میں چیزوں کو ایک بالکل مختلف انداز سے صحیح دیکھتا ہوں۔ آپ حضرات بیٹھے ہیں، شاید آپ میری بیشتر باتوں سے یا تو اچھمبے میں آ جائیں یا پریشان ہو جائیں، اور کیا پتہ نہ بھی آئیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میرے محسوسات ہیں، اور میں اس کا اظہار اپنا استحقاق سمجھتا ہوں، اور اس سے اختلاف آپ کا استحقاق۔ صحیح۔ میں بحث مباحثے کا قائل نہیں، میں گفتگو کا قائل ہوں۔ میں اپنا نقطہ نظر دوں، آپ اپنا نقطہ نظر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی باتیں مجھے اچھی لگیں، میری کوئی باتیں اچھی لگیں۔ تو آپ کے سوال کا جواب دینے سے، اور اصغر خان صاحب جو بات آپ نے کی ہے یہ پورا ہمارا معاشرتی رویہ ہی اسی پیراڈائم کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے، اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرے۔ جی بالکل بجا۔ میں یہ اس میں چند لائنوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیسے سوچتا ہوں، یا اس میں آسانی ہو جائے گی، آپ کو آپ کے سوال صحیح کا جواب مل جائے گا۔
میں ادب کو اظہار ذات کا وسیلہ سمجھتا ہوں، صحیح، اور یہ اظہار بھی اپنے وجود کے اسبات کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ صحیح، معاشرے کے حساس اور مشاہدہ بین حضرات جو اپنے احساسات، مشاہدات، تجربات کو رقص، موسیقی، مجسموں، پینٹنگز، ادب یا دیگر فنون لطیفہ میں ڈھال سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسا کر کے وہ اظہار ذات کے ان وسیلوں سے اپنے وجود کا اثبات تلاش کرتے ہیں۔ مزید ازاں یہ فن پارے ان کی جھنجھلاہٹوں کے لیے ایک پرنالے کا کام بھی کرتے ہیں، صحیح، اور وہ حضرات جو کہ احساس اور مشاہدے کی قوت تو رکھتے ہیں، لیکن اپنے احساسات اور مشاہدات کو کسی فن پارے میں ڈھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ ان فن پاروں کو پڑھ کر، دیکھ کر یا ان کو سراہ کر ان میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ صحیح، میری ناقص رائے میں ادب کا انسانی زندگی سے صرف اتنا تعلق ہے کہ یہ انسان کی جذباتی اور جمالیاتی حسیات کو متحرک رکھتا ہے، صحیح، لیکن یہ انسانی زندگی کے لیے ضروری نہیں۔ انسان فنون لطیفہ کے بغیر بھی صحت مند اور توانا رہ سکتا ہے۔ پھول کی خوشبو، چاند کی چاندنی ہماری جمالیاتی ذوق کی تسکین ضرور کرتی ہے، صحیح، لیکن پیٹ نہیں بھر سکتی۔ صحیح، اور قاری جو ہے اس کے لیے اس مشکل زندگی جو صبح سے شام تک وہ کرتا ہے، اس کی ریلیکس کرنے کا، ان کو پڑھ کر، اور جو اس تحریر میں جو چیزیں اس کے حوالوں سے مطابقت رکھتی ہیں وہ اس کے لیے ریلیکسیشن کا کام کرتی ہیں۔ صحیح، یہ میرا خیال ہے جو کہ عام رویے سے ہٹ کے ہے۔ کوئی بھی فنکار اپنے لیے لکھتا ہے، اپنے وجود کا بات تلاش کرتا ہے، صحیح، اس کے نزدیک معاشرے کی اصلاح یا ترقی پیش نظر نہیں ہوتی۔ صحیح، سب سے زیادہ اپنے فن سے محظوظ ہونے والا شخص فنکار خود ہوتا ہے۔ جب وہ اپنا فن یا اپنا تحریر ساتھیوں کو سناتا ہے اور اپریشیٹ کی جاتی ہیں تو وہ اس کو اور انسپائر کرتی ہیں اور لکھنے پر۔ صحیح، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ ادیب یا فنکار اس کو اپنے تحریر کو طبع کراتا ہے یا پرنٹنگ کراتا ہے تو اس کا مقصد ابلاغ ہو جاتا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کا ابلاغ ہو۔ اب ادب کا سب سے بڑا نقاد یا جج میرے نزدیک قاری ہے، کیونکہ ہر قاری کسی بھی تحریر کو اپنے حوالوں سے جانچتا اور پرکھتا ہے۔ صحیح، تو جو بھی ادب معاشرے میں، جس بھی معاشرے میں مقبول ہے، جسے ویسٹ میں پاپولر لٹریچر کہتے ہیں، یہاں بدقسمتی سے اس کو انفیریئر ادب سمجھا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اور منی بیگم، صحیح، ان کے کیسٹ پان کے کھوکے سے ٹرک ڈرائیور سے لے کر ڈیفینس یا پوش علاقوں میں بھی لوگ سنے جاتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کہ یہ تو موسیقار ہے ہی نہیں ہے، ان کا فن موسیقی سے کوئی، ان کو تو نہ انتھرے کا پتہ ہے نہ ستائی کا پتہ ہے، میں اس سے مخالفت کرتا ہوں۔ جو چیز لوگوں کو اپیل کرے، اگر اس کا ابلاغ نہیں ہو رہا، اگر اس کا ابلاغ نہیں ہو رہا تو معاشرے پر اثر کیسے کر سکتا ہے؟ معاشرے پر تو وہی چیز اثر کرے گی جس کا ابلاغ ہے۔ اب ہم نے اس کو بانٹ دیا ہے ادب لطیف میں اور ادب عالیہ میں اور عامی ادب میں۔ جیسے ایک جگہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ جو ریڈر ڈائجسٹ کا ادب ہے، یہ نمرہ احمد کے ناول ہیں، ان کا ادب میں کوئی مقام نہیں۔ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ بھائی ہزاروں کی تعداد میں اس کی کتابیں بکتی ہیں، لوگ خریدتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ بانو قدسیہ کے ناول کا خریدار چند محدود لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ بانو قدسیہ کا ناول اچھا نہیں، بہت اچھی تحریر ہے، بہت خوبصورت، خوش اسلوبی، لیکن اس کا ابلاغ کم ہوتا ہے۔ تو جس چیز کا ابلاغ ہی نہ ہو، جس کو آپ ادب عالیہ تصور کریں، تو وہ معاشرے کی ترقی میں کیسے ممد معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ صحیح، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی تقریر ایک اچھی تحریر سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس کی اگزامپل ہٹلر ہے، اس کی اگزامپل عطا اللہ شاہ بخاری ہے، اور بہت مقررین ہیں جو کہ ان کی تقریر کا اثر
कारी पर, ये सुनने वाले पर बहुत गहरा होता है। ये मेरी मारूजात है, इससे आप लोग नहीं ये शौक़ी से ठीक है, दस्तयाब ये कर सकते हैं। आपका राइट अपना नुक्ता नज़र बयान करना। अच्छा अख्तर रज़ा सलेमी साहब, जो बात असगर खान साहब ने कही, उन्होंने कहा कि फ़नून लतीफ़ा के बग़ैर भी इंसान अपना वजूद बरकरार रख सकता है। तो हम ये देखते हैं कि इंसान का एक वजूद तो मादी है, एक उसका अखलाकी वजूद है, एक उसका ये जो हिस्सी वजूद है। तो क्या सिर्फ खाने पीने से इंसान ज़िंदा तो रह सकता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। और ये मामला सिर्फ इंसान तक महदूद थोड़ा ही है, ये तो हम तो कहते हैं कि नबातात भी हैं और जो हैवानात हैं वो भी हैं, हम भी खैर हैवान नातिक हैं, उसी के अंदर शुमार होते हैं। तो क्या आप इस नुक्ता नज़र से इत्तेफाक करते हैं कि फ़नून लतीफ़ा के बग़ैर एक माशरा खूबसूरत माशरा बन सकता है? देखें, यूनान से लेके मिस्र तक और हिंदुस्तान से लेके चीन तक जितनी भी अजीम तहजीबें हैं, सही, उनमें फ़नून लतीफ़ा एक कदर के तौर पे शामिल रही हैं। सही, कोई भी बड़ा माशरा जो है, महज़्ज़ब माशरा जो है, वो फ़नून लतीफ़ा की उसके बग़ैर वो उस अपने ओज पे नहीं पहुंच सकता। उसकी वजह यह है कि अदब आपके, जैसे इन्होंने कहा भी है कि आपके जो जज्बात, आपके एहसासात को आप कैथारसिस करके आपको एक मुतवाज़न इंसान बनाता है। सही, और जब वो इंसान मुतवाज़न बनता है तो अगर वो साइंसदान है तो वो वहाँ पे, आप देखें आइंस्टाइन जो है, अच्छा वो भी लिटरेचर पढ़ता था, अच्छा जिसके नाम पे हम नोबेल प्राइज़ देते हैं, वो भी तो एक साइंसदान बाकायदा, था, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। उसने बाकी जहाँ 3-4 शोबों में नोबेल प्राइज़ का वो रखा, वो जो शोबे चुने हैं, उसमें अदब को भी बुनियाद शुरू से ही शामिल है वो। सही, डार्विन ने एक दफ़ा, डार्विन की जो आप बीती है उसमें पढ़ें आप, तो उसने कहा जी कि मैं सारी ज़िंदगी, चूँकि ये उसने बहुत अरसा समुंदरों में और जंगलों में गुजारा, तो उसने आखिरी उम्र में इस बात पे अफसोस का इज़हार किया कि मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ इंसान को समझा है। ज़ाहिर है जो हमारी अब की जो जिनियात है या बशरियात है वो डार्विन पे खड़ी है। तो उसका ये इतराफ़ शामिल है कि अब मैं चूँकि बहुत अरसा कटा रहा और मैं अब लिटरेचर से उस तरह हज़ नहीं उठा सकता। सही, तो यहाँ से हमें इस अहमियत का अंदाज़ा होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बतौर एक नोह के इंसान उसके बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें एक आला दर्जे के इंसान में और आम इंसान में फ़र्क करें तो वो मेरा ख्याल है लिटरेचर बहुत इस पे असर डालता है। एक बात जो मैं जिसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इंसानी नफ्सियात का और इंसानी बातन का सबसे बेहतरीन इज़हार वो फ़नून लतीफ़ा में होता है। सही, और उसमें ये शायरी और जो ख़ासकर ये जो फ़िक्शन है, कहानियाँ हैं, चलो फ़िक्शन तो अभी शुरू है लेकिन दास्तानें ये वो है, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। आप देखें कि फ्राइड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नफ्सियातदान है। सही, और उससे एक दफ़ा सवाल किया गया कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इंसानी लाशऊर दरियाफ्त किया, तो उसने कहा कि नहीं, मुझसे सैकड़ों साल पहले अदीब और शायर, ये उसका, मैं फ्राइड का कोट आपको सुना रहा हूँ, उसने कहा नहीं, मुझसे बहुत पहले, सदियों पहले शायरों और अदीबों ने इंसानी लाशऊर दरियाफ्त कर लिया था, मैं उनकी तहरीरों के ज़रिए इंसानी लाशऊर तक पहुँचा। सही, तो ये उसकी अहमियत है। बहरहाल हमारे माशरे में ये जो हमारा माशरा है, मैं समझता हूँ कि आज अगर यहाँ पे बुनियाद परस्ती या दहशत गर्दी या अदम बर्दाश्त या ये जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ, तो इसकी वाहिद वजह यही है कि हमने फ़नून लतीफ़ा से मुँह मोड़ लिया है। हम सोचते हैं, हम चूँकि मादियत परस्त हो गए हैं, हम सिर्फ़ अपने बच्चों को वही पढ़ाते हैं कि जिससे वो एक अच्छे डॉक्टर बन सकें, एक अच्छे इंजीनियर बन सकें, लेकिन हम में से किसी की ये तरजीह नहीं है कि वो एक अच्छा इंसान बन सके। सही, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने अपने माशरे में अच्छे इंसान पैदा करने हैं तो हमें फ़नून लतीफ़ा की तरफ जाना होगा। सही, हमें मुसव्वरी से, बच्चों को मुसव्वरी में दिलचस्पी पैदा करानी होगी। हमें उन्हें चाहिए कि मौसीकी हम उन्हें सुनवाएं, उन्हें जो
ادب ہے، شاعری ہے، فکشن ہے، وہ پڑھائیں. صحیح، بہت شکریہ سلیمی صاحب. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے کہ کیونکہ کوئی بھی معاشرہ فنون لطیفہ کے بغیر وہ آگے بڑھ تو سکتا ہے لیکن ایک خاص حالت میں بڑھ سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایک خوبصورت معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ایک مہذب معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے اظہار کے لیے ان ساری چیزوں کا اس میں ہونا بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہاں پہ کہ معاشرے میں جو ادیب اور شاعر ہے اس کا جو ایک کردار ہے، کیونکہ ادیب اور شاعر اس سماج کا ہی حصہ ہے. ہم نے تھوڑا سا ایسا شوق رونا شروع کر دیا کہ جیسے اس سماج سے کٹا ہوا ہے انسان ہے، وہ بالکل بیٹھا ہوا ہے اور اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے مہنگائی کیا چیز ہے، حالات کیا چل رہے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مزاحمتی شاعری ہے، جو مزاحمتی ادب ہے، اس میں ان کا جو کردار ہے وہ ہمیں کنیکٹ کرتا ہے. میں نے بہت پہلے فلسطین کے بارے میں ایک مزاحمتی ادب پر فتح ملک صاحب کی ایک کتاب پڑھی پشاور میں، ایک جو وہ اسٹریٹ پہ پڑی ہوئی تھی وہاں پہ، وہ میں نے اٹھا کے پڑھی تو میں کنیکٹ ہوا اس پوری ہسٹری کے ساتھ کہ یہ اصل میں آج کا نہیں ہے. لوگوں نے، شاعروں نے کیا لکھا، ادیبوں نے کیا لکھا اور کس طریقے سے اس پوری جدوجہد کو بیان کیا. کشمیر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ایک جدوجہد ہے، اسے ہمارے شاعروں نے، ادیبوں نے بیان کیا. ہمارے معاشرتی مسائل ہیں انہیں کس طریقے سے خوبصورت انداز میں افسانوں میں بیان کیا گیا اور ہمیں جو چیز پہنچائی گئی کہ وہ حاصل ہے. اچھا اس حاصل نے کیا کیا کہ میری زندگی کو خوبصورت بنانے میں کردار ادا کیا، مجھے حساس بنانے میں کردار ادا کیا. تو یہ بتائیے گا کہ ہم کیسے کنیکٹ کریں اپنی نئی نسل کو اور اپنے سننے والوں کو کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ آئیں تاکہ وہ ایک اس حساسیت کو بھی جان سکیں. بہت اچھا آپ نے جس طرح سے پس منظر میں ہی بڑی اہم حوالے دے دیے اس میں کہ ادب صرف مکالمہ جو ہے وہ ایک سطح پر نہیں کرتا بلکہ وہ تاریخ کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، تہذیب کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. صحیح. اور ایک یعنی اس چیز کی بازیافت بھی ہے، جو ہمارے ماضی ہے اس کی بازیافت کا عمل بھی ادب اس کا حصہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کے اندر اگر یہ فہم نہیں ہے کہ ہر ایک انسان کا ایک پیدائشی طور پر کوئی ٹیلنٹ اندر موجود ہوتا ہے، ہر آدمی مصور نہیں بن سکتا، ہر آدمی شاعر یا ادیب نہیں بن سکتا، مگر معاشرے کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ادب یا فنون لطیف کا کوئی بھی شعبہ ہے اس کی تفہیم کو لازمی کرے. صحیح. ہمارے درمیان یہ مسئلہ نہیں کہ شاعر کٹا ہوا ہے، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تفہیم نہیں ہے، چیزوں کے بارے میں فہم، فراست، ایک ادب کو پڑھنے کا طریقہ. قرأت بھی ایک آرٹ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آج کا بچہ جو ہے وہ ایک آسان چیز پڑھ رہا ہے، پاپولر فکشن پڑھ رہا ہے. اس کی وجہ ایک میں اصغر خان صاحب نے فرمایا مقبولیت ہو سکتی ہے مگر ساتھ اس میں فہم بھی ہے، یعنی وہ اتنا آسان ہے اور اتنے عام موضوعات کے اوپر ہے کہ وہ آپ کا جو نئی نسل ہے اس کتاب کے ساتھ تو کنیکٹڈ ہے. مگر چونکہ اب یہاں پر ایک کردار جو مسنگ ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں کا ہے، ہمارے اساتذہ کا ہے. اور آپ اگر ماضی میں جائیں تو پہلے ادبی نشستیں ہوا کرتی تھی، حلقہ ارباب ذوق کی نشستیں ہیں، جیسے پرانی روایت ہے، مشاعروں کا ایک کلچر تھا. اسی طرح ادب کی مختلف بیٹھک تھی، ایک خاص ایک گروہ بندی تھی جو پازیٹیو تھی، تو اس میں ایک ذہنی تربیت کا عمل ساتھ ساتھ نئی نسل کا جاری ہوتا تھا. تو وہ ہمارے معاشرے میں سے آہستہ آہستہ وہ کم ہوا، جس کی وجہ سے ایک جو اچھا لکھنے والا ادیب ہے وہ جن لوگوں سے مکالمہ کرنا چاہتا ہے آگے وہ تو مکالمہ کر رہا ہے، شاعر تو لکھتا ہی. ایون میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ادب، کوئی بھی ادب ہے وہ خود اٹ سیلف ایک مزاحمت ہے. صحیح. ادب خود ایک مزاحمت ہے کیونکہ ادب کسی عام موضوع جو سامنے ہوگا وہ اس کو ایک طرح سے دوسری طرح سے ریکریٹ کرے گا. وہ مطلب خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی دوبارہ سے اپنے حساب سے ریکریٹ کرتا ہے، اس کی تشکیل کرتا ہے، اس کو دوبارہ سے سمجھتا ہے. تو چاہے وہ کائنات کا حسن ہو، چاہے وہ عورت کا حسن ہو، چاہے وہ زندگی کے ساتھ جڑا ہوا اخلاقیات کے معیارات ہوں، وہ ہر ایک چیز کو ایک نئے سرے سے تشکیل. درست ہر وقت بر وقت. اسکول، کالجز، جامعات اور اس سے ہٹ کر ہماری جو ادبی زندگی ہے اس کا رجحان ہمارے شہروں میں ہو، ہمارے دیہاتوں میں ہو، ہمارے ہاں لائبریری کا کلچر ہو. اور اس چیز سے وہ جو آنا لائبریری تھی پرانے زمانے میں جس کا لوگ ریفرنس بھی دیتے ہیں ہم سے پہلے والی نسل،
تو ان چیزوں نے ہمارے جو لکھنے والے ہیں یا پرانے جو لوگ ہیں ان کی ایک پرداخت میں، ان کی ادب کی فہم و فراست میں ایک کردار ادا کیا ہے. صحیح. تو جب آپ وہ سارے ایلیمنٹ آپ کے معاشرے سے نکل چکے ہیں اور ہم یہ توقع کریں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ خود سے ہی قرۃ العین حیدر کو بھی سمجھنا شروع کر دے، راجہ گدھ کی بھی مبادیات کو وہ پورا سمجھنے لگے، یہ مشکل ہے. وہ کنیکشن شاعر کا مسنگ نہیں ہے، وہ معاشرے کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک لنک تھا وہ چونکہ ٹوٹا ہے. ہم نے ایک اجتماعی زندگی سے انفرادی زندگی کی طرف چلے گئے، اور انفرادی سطح پر بھی ہم نے سوشل میڈیا کے ساتھ ایک گلوبلی خود کو تو کنیکٹ کر لیا ہے، لیکن لوکلی ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے. یعنی آپ پاکستان کا جغرافیہ کسی سے پوچھیں تو اس کو نہیں پتا، لیکن آپ کسی اور دنیا کے بارے میں بات کریں تو بہت سارے لوگ آپ کو، بچے خاص طور پر. تو ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی لوکل ادب کو، خاص طور پر ہماری لوکل جو ایک ادبیات ہے جس میں مختلف علاقائی ادبیات ہیں، وہ بڑا ایک اہم کردار ہے. یعنی شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام اگر ہم سندھ میں ہیں، مست توکلی کا کلام ہے، یا جو بھی ہمارے رحمان بابا کا کلام ہے، تو جو تہذیبی حوالے ہیں ہمارے، ہم ان کو اپنے بچوں کے ساتھ متعارف کروائیں، اور وہ اس سے اعلیٰ ادب، اس سے آفاقی ادب اور کیا ہو سکتا ہے جو ہمارا کلاسک ادب ہے. پھر وہاں سے ہم لٹریچر کے ساتھ آئیں تو بہت مزیدار چیزیں ہیں ساری، اور بڑا آسان ہے یہ. تو شاعر اور ادیب وہ تو معاشرے کا سب سے زیادہ متحرک کارکن ہے. صحیح. کیونکہ وہ ذہنی طور پر مستقل کام کر رہا ہے. صحیح. اور اصل میں ہمارے ہاں شاید ایک فریم بنا دیا گیا ہے کہ تعمیر اور ترقی، تو کیونکہ جیسے ہمارے ہاں آج کل بین السطور پڑھنے کا رواج تو میں نہیں کہوں گا، طریقہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہاں جو چیز لکھی ہوئی ہے تو لوگ اس کے بالکل جو سامنے کے معنی ہیں، لٹری معنی جو ہیں وہ لیتے ہیں. اس کی گہرائی میں جانا نہ تو ان کی بس کی بات ہے، نہ ہی وہ گوارا کرتے ہیں کہ اس جملے کے اندر اس کی تہ میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے. تو اسی طرح شاید ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ جو فریم ہے تعمیر اور ترقی کا، کیونکہ ان کے ہاں جو تعمیر ہے وہ کنسٹرکشن ہے بلڈنگز کی. سبوک صرف ایک جملے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ علامتیں شروع سے ہیں. آپ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا شاج و رسالوں میں پورا اٹھائیں تو علامتیں ہیں. آپ میاں محمد بخش کا کلام اٹھائیں تو گھڑا، ہر چیز علامت ہے. تو ایسا نہیں کہ علامت اس وقت نہیں تھی اور آج کوئی نیا ادب تخلیق ہو گیا اور اس میں کوئی نیا تجربہ. ادب کی بات نہیں کر رہا. نہیں، میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس وقت چونکہ اس کی تفہیم تھی، محفلیں ہوتی تھیں، بالکل یہ بات، سماع ہوتے تھے، ماحول ہوتا تھا، اس سے وہ علامتیں خود بخود کنیکٹ ہو جاتی تھی. تو ابھی ہمارے ہاں وہ چیز ایک ایلیمنٹ بہت بری طرح ہمارے وہ مسنگ. اور آپ جو بات کر رہی تھی سوشل میڈیا کی، تو پرابلم یہی ہوا کہ وہاں پہ وہی جینز پہنو اچھی لگتی ہے، اس طرح کی جو شاعری ہے وہ وہاں پر آ گئی ہے. تو اب وہ جو گہرائی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ تھا اور بڑی محتاط طریقے سے گفتگو کرنے کا انداز تھا، وہ ہمارے درمیان سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اس سلسلہ کلام کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ شعراء اور ادباء کا معاشرے کی تعمیر میں اور ترقی میں کیا کردار ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بہت ہی اہم گفتگو کی ہے. اصغر خان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کا جو لکھنے کا انداز ہے اور جو سوچ کے آپ لکھتے ہیں تو وہ کیسے، اس کو وضع کیسے کرتے ہیں آپ؟ میں سوچ کے نہیں لکھتا. اچھا. میرے ذہن میں ایک موضوع آیا، اس موضوع کے بارے میں میرے ذہن میں جو کچھ بھی ہے، شعور میں، تحت الشعور میں جو آپ کے ساتھ بیتتی ہے، اس میں سے کچھ رہ جاتا ہے تحت الشعور میں، کچھ اس میں سے غائب ہو جاتا ہے. تو وٹ ایور کمز اباؤٹ دیٹ ٹاپک میں اس کو لکھتا رہتا ہوں. میں اس کی بھی وہ نہیں کرتا کہ اس کو کرونیکل آرڈر میں لکھوں، اس کو پہلے لکھنا چاہیے یا بعد میں لکھنا چاہیے. جو آتا ہے، اور اس میں میں زیادہ تصحیح یا اس میں اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش نہیں کرتا. ابھی میں نے اپنے ساتھیوں کی باتیں سنی، مجھے بڑا اچھا لگا، لیکن میرا شاید خیال ہے کہ انہوں نے وہی انہی چیزوں کا اعادہ کیا جو انہوں نے کتابوں میں پڑھی تھی یا سنی تھی. میرا سوچ کا انداز بچپن سے بیماری ہے کوسچن کرنے کی. تو ان کی باتوں کا اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے میں آپ کو چند لائنیں سنوں گا، کیونکہ ان کتاب میں سب کچھ ہے، لوگوں سے مکالمہ. لیکن ویسے آپ کی بات سے بہت حیران ہوا، آپ نے کہا میں سوچ کے نہیں لکھتا. یعنی میرے کو آبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے. ہاں،
कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती बगैर किसी मकसद के। बगैर कि जो मेरे पर मुझ पर लेकिन वो बीती जो है। लिखते हैं उसका कोई ना कोई मकसद तो होता होगा ना। मुझे नहीं पता कि मकसद है, लेकिन मैं अपना इजहार कर देता हूँ। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने इसको इसलिए डॉक्यूमेंट किया है कि हो सकता है आज से 50 या 100 साल बाद कोई आदमी मेरी तरह सोचता हो तो वो अपने आप को तनहा ना समझे। तो ये तो मकसद हो गया ना फिर आप। हाँ, मुझे आप ले लें, लेकिन जो आम तौर पे मकसद लिया जाता है वो कोई नहीं है। सही। मैं चंद लाइनें सुनाऊंगा, इनसे इख्तलाफ नहीं, लेकिन मैं अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहा हूँ। किसी फारसी शायर का एक मिसरा है कि कलम गोयत के मन शाये जहानम। सही। तो मैंने उसमें तहरीफ की है और ये मजमून है, अदब गोयत के मन शाये जहानम। अदब जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है शाख तराशी के। सही। किसी बिखरी हुई चीज़ को ऑर्गेनाइज डिसऑर्गेनाइज को शाख तराशी कर इसको खूबसूरत करना। अदब जो अरबी अदब है उसमें मैनरिज्म भी शामिल है, और हमने जो उससे मुस्तार लिया तो हमने उस मैनरिज्म को बहुत ज़्यादा अहमियत सही। दे दी है। तो ये चंद लाइनें लंबी नहीं है। अदब की तारीफ़ क्या है? बकौल शख्स अदब इतना जामे और बलीग लफ्ज़ है कि किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोहब्बत, जो बकौल सूफिया दुनिया के तमाम वसाइल का वाहिद हल है। मोहब्बत की हतमी तारीफ़ भी नहीं की जा सकती। हर कोई इन दो अल्फाज को जब चाहे जैसे चाहे जो भी मानी पहना देता है, भले वो पहनावा अदब और मोहब्बत दोनों के लिए कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो। सही। एक साहब ने कहा कि अदब सोच के तहरीरी इंतकाल को कहते हैं। अदब सोच के तहरीरी इंतकाल को कहते हैं। इस पर ये इंतकाल का मतलब मुंतकिल करना है, वसाल तो नहीं है ना? नहीं, मुंतकिल करना सही। है। इस पर वो सिंकी कहने लगा कि इस तारीफ के लिहाज से तो आईने पाकिस्तान भी अदब ठहरा। वो साहब कहने लगे जी नहीं, वो तहरीर अदब कहलाती है जो माशरे की अक्कासी इस तहरीर का लाजमी जुज़ होना चाहिए। सिंकी आखिर सिंकी था, कहने लगा किसी मुल्क या माशरे की अक्कासी मुल्क के आइन से ज़्यादा कोई दस्तावेज़ नहीं कर सकती। आइन माशरे की सोच समझ, बूदबाश और तरजीहात और तरगीबात का गम्माज होता है। सिंकी की बातें कुल्ली तौर पर सही ना होने के बावजूद भी काफ़ी वज़नदार थी। वो साहब झंझला गए, कहने लगे बेअदबों से अदब के बारे में बात करना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है, और उन्हें कोई ज़रूरी काम याद आ गया। सही। एक साहब का ख्याल था कि कोई भी सोच अगर सलीके से तहरीर की जाए तो अदब कहलाती है। सिंकी कहने लगा मियाँ सलीके का तयन कौन करेगा? वो साहब फरमाने लगे सलीके के तयन की कोई ज़रूरत नहीं, तहरीर सलीके का मुंह बोलता सबूत होती है। सिंकी कहने लगा फिर तो आपी किश्वर नाहिद की किताब एक बुरी औरत की कथा और जोशमली आबादी की किताब यादों के बारात मुंह बोलता सबूत हुई। एक आलम का ख्याल है कि बेसलीका तहरीरें अदब कसीफ कहलाती हैं और सलीके से लिखी तहरीरें अदब लतीफ़। तहरीर कैसी भी हो अदब कहलाती है, और तहरीर पढ़कर आप फैसला कर सकते हैं कि यह अदब की कौन सी किस्म है। सही। मैंने पूछा कि अदब की भी अक़साम होती हैं? इस पर उन साहब ने अदब की 20 अक़साम गिनवाई। इस्लाही अदब, इनकलाबी अदब, अखलाकी अदब, आलमाना अदब, सियासी अदब, आरफाना अदब, हमायती अदब, मुज़ाहमत अदब, सहाफ़ती अदब, मालजी अदब, बला 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 बला। अदब की इतनी अक़साम गिनवाने के बाद मैंने सिंकी ने सोचा ये सब तो ठीक है, लेकिन अदब की ज़रूरत और अफादियत क्या है? इस बात की वजाहत के लिए फिर एक सिक्का बंद अदीब से रजू किया। उन्होंने जो कुछ फरमाया उसे सादा अल्फाज में कलम बंद करने की कोशिश की है। सही। अच्छा ये असगर साहब, ये तो आपने सारी चीज़ें किताब में लिखी हुई हैं, और मेरा ख्याल है कि लोग ये किताब पढ़ लेंगे, उनको ज़्यादा यहाँ से मालूमात। आपका सामिया तो नहीं नहीं, सामिया को हम बताते हैं किताब का, प्रोग्राम का टाइम बहुत मुख्तसर है। एक इजाज़त अगर हो। बकौल उनके अदब मुआशरे की इस्लाह का सबसे मौसर और तेज़ तरीन ज़रिया है, सोई हुई कौमों को बेदार करता है, फितरत की सफ़ाकी को काबू में लाता है, बेरहमी को रहम की कबाब पहनाता है, नामुकम्मल को तकमील की राह दिखाता है, और तकदीर के जबर को आमाल की आज़ादी में तब्दील कर देते हैं। ये आप हज़रात का कहना है।
बहुत शुक्रिया आपका, और अपने बातें की, लेकिन जो सिंकी है वो बड़ा ज़हीन आदमी साबित हो रहा है यहाँ पे, उसे ये ना कहें प्लीज़, वो नाराज़ हो जाएगा इस बात से। मैं लिखूंगा अपनी जान बचाने के लिए। हाँ, अच्छा अख्तर रज़ा सलीमी साहब, अच्छा इनका तो नुक्ता नज़र अपना है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जब कोई आप लिखते हैं, यानी आपका अपना जो अपना तजर्बा है वो क्या है तहरीर का, आप किस तरीके से अपनी तहरीर को लेके चलते हैं? पहले तो एक बुज़ुर्गों की एक बात, वैसे ही जुमला मोतरज़ा के तौर पे, कि वो कहते हैं कि ये जो किताबी, उनका जवाब अपनी किताब से पढ़ के दे रहे हैं। ऐसे ठीक है। अच्छा, लिखने का जी मैं इनकी बात से बिल्कुल एक बात से इत्फाक करता हूँ कि जब आदमी कोई तख्लीकी चीज़ लिख रहा है, एक तो तहकीकी चीज़ है ना, कि अगर आप कोई मकाला लिख रहे हैं, मजमून लिख रहे हैं, तो उसके लिए तो आप बाकायदा एक मौजू का चुनाव करते हैं। गज़ल, नज़्म, अफसाना या नावल जो है, ये ना तो इसमें मौजू अहम होता है और ना ही ये किसी ख़ास मौजू को सामने रख कर लिखा जा सकता है। सही, ठीक। ये हमारे यहाँ कन्फ्यूजन इसलिए पैदा होती है कि हम ये समझते हैं कि शायद अदब में मौजू अहम है। मौजू कतन अहम नहीं है। सही, उस मौजू को बयान किस तरह किया गया है ये अहम है। अच्छा, सही, ठीक है। आर्ट तो ज़ाहिर है, हमने तो उस फ़न को देखना है कि एक चीज़ को, मसलन अहमद हमीश का एक अफसाना है मक्खी। अब मक्खी कोई ऐसी चीज़ है काबिल ज़िक्र कि भाई उस पर बनाए, और उनका सबसे अच्छा अफसाना वही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम बहुत छोटी चीज़ों पे वो, अच्छा हमारे यहाँ एक और भी कन्फ्यूजन है कि बड़ा अदब तभी होगा कि बहुत बड़ा कोई वाक़या होगा, तो तभी बहुत छोटे मसाइल पे बहुत बड़ा अदब तख्लीक हुआ है दुनिया में। और जब तख्लीकार का तख्लीकी अमल मुतहर्रिक होता है, उसे एक अंदर से एक बेचैनी सी होती है, लिखने को कुछ जी चाहता है। बाकी तहरीर खुद जो है वो ये तय करती है। मैंने कम अज़ कम जब तीनों नावल लिखे तो उसमें मुझे कभी ये नहीं हुआ कि इनका मौजू क्या होना चाहिए। मेरे अंदर एक इंसानी एक सूरत हाल होती है, मैं उसको बयान करना चाहता हूँ। अब वो किस पैटर्न में आती है, ये तहरीर इसका फ़ैसला खुद करती है। और मैंने कभी प्लाट बना के, यानी बाकायदा, हो सकता है ये भी लिखने का एक तरीका है, बाज़ लोग प्रॉपर उसका प्लाट बनाते हैं, मैंने कभी प्लाट नहीं बनाया। सही, मतलब आपके ख़्याल में जो ही चीज़ कोई आई और आपने उसको लिखना शुरू किया कि हाँ मुझे इस पर लिखना चाहिए, तो वो जो आपकी अर्ज थी उसने आपको मजबूर किया कि आप लिखें जी, क्योंकि आप अपना इजहार ही तहरीर की सूरत में करते हैं। तो आपका स्टूल ही और आला ही यही था कि आप लिखना शुरू करें, और फिर आपको इल्म नहीं था कि आप क्या लिख रहे हैं, लेकिन पढ़ने वालों ने आपको बताया कि आपने क्या शानदार लिखा है। तो बहुत ही खूब। अच्छा डॉक्टर हुमैरा इशफाक साहब, आप पढ़ाती भी हैं और लाजमी आप नक़ाद भी हैं, तो मुझे बताइएगा कि जब आप, एक तो आप ख़ुद नावल जब लिखती हैं, अफसाना लिखती हैं, तो क्या मुहर्रक क्या बनता है और कैसे बनता है? क्योंकि इन दोनों हजरात ने तो अपना नुक्ता नज़र पेश किया। आप क्या प्लाट बना के लिखती हैं या आपके जहन में चीज़ें आती हैं तो आप, जैसे कहते हैं एंग्री यंग मैन एक दौर में लिखा जाती थी कहानियाँ सारी, और धड़ाधड़ गुस्से से लिखते जा रहे हैं, उस तरह लिखती हैं? नहीं, अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो अख्तर रज़ा सलीमी साहब ने बड़ी एक प्यारी बात कही। वो कहते हैं अभी हम रास्ते से गुजर रहे हैं लेकिन हर मंज़र हमारी आंखों से देखा हुआ मंज़र है, मगर हम किसी एक मंज़र को, हमारे ख़ास तौर पर वो हमें फैसिनेट कर सकता है। किसी चीज़ पर कोई आम सी चीज़ भी आपको ख़ास लग सकती है। तो बाज़ औक़ात आप ज़िंदगी से तो डेली हर आदमी उससे गुज़र रहा है, ज़िंदगी के वाक़यात से भी गुज़र रहा है, लेकिन कुछ वाक़यात आपकी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज इस तरह से होते हैं कि आप उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं, यानी आप उनके ऊपर एक हसासियत आपके अंदर जागती है और आप उस चीज़ को, फिर आपके पास जो कुदरत ने आपको सलाहियत दी होती है, आप उसके ऊपर कोई कॉलम भी लिख सकते हैं। किसी की कॉलम की दस्तरस है, कोई शायर है तो वो उसके ऊपर 2 जुमलों में जो है वो एक बेहतरीन शेर तख्लीक कर सकता है। कोई हमारी तरह तख्लीककार या फिक्शन लिखने वाला है तो वो एक चीज़ को उस तरह से बयान कर सकता है। तो ये यानी वो रिएक्शन होता है जो हम किसी एक ख़ास वाक़े पर, अच्छा आप ख़बरनामे में भी वही वाक़यात होते हैं, अखबार में भी वही वाक़यात होते हैं, लेकिन उन्हीं वाक़यात को जब आप एक अफ़साने की शक्ल में ढालते हैं तो नताइज मुख्तलिफ नहीं होते, मगर उनके कॉज एंड इफ़ेक्ट बिल्कुल बदल जाता है। तो वो एक अदीब की नज़र से देखी हुई ज़िंदगी का एक और पहलू होता है, जिसमें हम जो जैसे फैज़ अहमद फैज़ का है कि लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, तो वही वाली बात है कि आप ज़िंदगी की हकीकतों से भी और रोमांस से भी, दोनों से इम्प्रेस होते हैं। बाज़ औक़ात रोमांस से, ज़िंदगी के रोमांस से, और बाज़ औक़ात ज़िंदगी की सख्त तल्ख़ हक़ाइक़ से।
لیکن وہ آپ کس لمحے میں کیا سوچ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے. اور پھر وہ جو سر نے بات کی کہ ایک آرٹ ہے آپ کے بیان کرنے کا، جو وہ آرٹسٹک وے ہے، وہ ایک دنیا میں کوئی موضوع ایسا نہیں جس پر لکھا نہ گیا ہو. ہر موضوع دنیا کے ہر ادب میں کہیں نہ کہیں لکھا گیا ہے. اب وہ کیسے مختلف بنتا ہے، وہ اس کا آرٹ ہے کہ کس نے اس ایکسپریشن کو کیسے پیش کیا ہے، اور اس کی پیشکش میں کتنی ادبیت بھی رکھی اور کتنا ابلاغ بھی اس سے آیا، اور کتنے لوگوں پر اس کی اثر پذیری بھی رہی، اور وہ آنے والے وقتوں میں کتنی دیر تک وہ ناول زندہ رہا یا افسانہ زندہ رہا، یہ یا ادب کی روایت میں اس کا کیا جگہ بنی. تو یہ پھر بعد میں مقرر ہوتے ہیں پیمانے. لیکن ادب شعوری سطح پر، یعنی آپ طے کر کے واقعتاً، جیسے سر اصغر صاحب نے بھی کہا، یہ نہیں ہوتا کہ آج میں نے بیوہ کی زندگی پر لکھنا ہے، آج میں نے کسی غریب کی زندگی پر لکھنا ہے، یہ نہیں. لیکن آپ کو ہانٹ کرتی ہیں چیزیں کسی نہ یعنی کسی آپ نے جگہ. بہت اچھا ایگزامپل کیا کہ راستے سے گزرتے ہوئے لازمی ہے جن چیزوں کو آپ ایک فکشن کی صورت میں دیکھ رہے ہوں، تو میرے جیسا صحافی ان کو خبر کی صورت میں دیکھ رہا ہوں. تو میں خبر کی صورت میں جن چیزوں کو دیکھ رہا ہوں تو اس کی زندگی آج تک کی محدود ہے، وہ خبر ہے. لیکن آپ اسی خبریت میں سے ایک واقعہ نکالتی ہیں، اس کو بیان اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ کئی صدیوں تک لوگوں کو متاثر کرتا رہتا ہے. اور جو شعر ہے تو وہ ہوتا تو وہی خبر کا ہی حصہ ہے، لیکن یہ نا کہ وہ شاید آنے والے، کیونکہ جب بھی اس طرح کی کوئی واقعات ہوں گے ان کو فلاں نے یہ والی بات کہی تھی، جیسے آپ نے فیض صاحب کو کوٹ کیا، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر. خبر کی حساسیت اور جو فکشن یا جو ادب کی حساسیت ہے اس میں پیشکش کا فرق ہے. جی ہاں. مثلاً آپ کے ہاں ایک غیرت کے نام پر قتل ہونے والی عورت کے پہلے لکھا ہوگا آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، فلانا ہوا. ہمارے لیے وہ ایک فرد ہے جو اس کو زندگی جینے کا حق ہے اور اس کی زندگی اس سے چھین لی گئی. یعنی ہم اس کو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھیں گے اور ان عوامل کی نشاندہی کریں گے جنہوں نے اسے اس واقعے کی طرف لیڈ کیا. خالدہ حسین کا ایک افسانہ ہے، اس میں وہ یعنی ایک پھانسی جس کو ہونے والی ہے مجرم کو، اس کے بیوی کے قتل کا کیس ہے اس کے اوپر، اور اسے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے گلاب جامن کھانے ہیں. اب وہ جو اتنا بڑا مجرم ہے جس کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے، وہ اچانک معصوم لگنے لگتا ہے، اور افسانہ پڑھنے والا ایک شک میں پڑ جاتا ہے کہ جو شخص اتنا معصوم ہے یہ قاتل کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ زندگی کے بڑے مختلف پیرائے میں چیزیں آ جاتی ہیں بعض اوقات سامنے. ہمیں جرنلزم میں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ صحافتی زبان کیا ہے اور ادبی زبان کیا ہے، کیونکہ آپ نے جو صحافتی زبان استعمال کرنی ہے اس کے اندر بہت سلیس، اور تاکہ ایک عام سے عام آدمی، ایک چھوٹی عمر کا بچہ بھی اسے پڑھے تو اسے بالکل سمجھ آئے. سنسنی بھی ایک پہلو ہے. بالکل ہاں، وہ بالکل اس طرح ہونی چاہیے، کیونکہ جو جرنلزم ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ ذہنی طور پر جن کی عمر 9 سال ہے اور یہ واقعتاً بھی 9 سال کے، میکسیمم جو ٹارگیٹر ہے یہ عمر ذہن میں رکھتے ہوئے جرنلزم آپ کرنی چاہیے کہ سوال بھی بہت سادہ ہوگا، الفاظ بھی بہت سادہ ہوں گے، اور بیان کرنے کا انداز بھی بہت سادہ ہوگا، تاکہ ابلاغ زیادہ سے زیادہ ابلاغ، کیونکہ افسانے کا ایک خاص قاری ہے، ناول کا ایک خاص قاری ہے، خبر کا ہر کوئی قاری ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے. اچھا اختر سلیمی صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے مختصر سی اس پہ ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں، تو آپ نے تو کہا کہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی پلاٹ نہیں ہوتا، حالانکہ آج کل تو لوگ پلاٹ پہلے تعین کرتے ہیں، وہ دونوں طرح کا ہوتا ہے، تحریر میں بھی اور ویسے بھی، اس کے بغیر وہ بات ہی نہیں کرتے. تو یہ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ نیا لکھنے والا میرے جیسا اگر کوئی بندہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی چیزوں کو لکھے، تو کیا اس کے لیے کوئی رہنما کتاب ہے؟ کہ مثال کے طور پر میں لکھنا چاہتا ہوں، میرے اندر چیزوں کی حساسیت موجود ہے، لیکن میرا جو اظہار ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے، یہ اس کا سلیقہ یا طریقہ مجھے نہیں آتا. تو کوئی ایسی کتاب ہو کہ جسے پڑھ کے وہ چاہے کہ ہاں میں خبر کے دائرے سے نکل کر اسے تھوڑا سا افسانے کے رنگ میں ڈھال دوں، ناول کے رنگ میں ڈھال دوں، کچھ ایسا کرنا چاہے. دیکھیں ایسی مبادیات پہ کتابیں تو ہیں، مثلاً اگر آپ شاعری کرنا چاہتے ہیں تو عروض کی بحر فساد سے لے کے تو آج دن تک بے شمار ایسی کتابیں ہیں. ہم نے اکادمی نے ایک رموز شعر کے نام سے کتاب چھاپی ہوئی ہے احمد حسین مجاہد کی. اچھا اسی طرح افسانہ کیسے لکھا جائے ہم نے امید شہید کی کتاب چھاپی ہے، اکادمی نے چھاپی ہوئی ہے. ڈرامہ کیسے لکھا جائے یہ ہے. یہ ساری چیزیں یہ ظاہر ہے کہ یہ ہیں، اور نصابوں میں بھی کسی نہ کسی حد تک جو اعلیٰ جو اپنا یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں یہ تو بہتر بتا سکیں گی وہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے اب جس آدمی ہم ایک شعر کو لے لیتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ انسان کے اندر کہیں موجود ہوتا ہے. اب اگر اس کی ایک شخص کے اندر کسی نے کسی غالباً اب مجھے یاد نہیں ہے، کسی مغربی کسی ناقد کا قول ہے کہ
اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو ادب ہے یا لٹریچر ہے یہ جوہر ہوتا ہے یا محنت؟ اس نے کہا جی کہ 1% جوہر ہوتا ہے اور باقی 99% جو ہے وہ محنت ہے. لیکن اگر وہ 1% نہیں ہے تو وہ 99% محنت جو ہے نا وہ کسی کام کی نہیں. بہت خوب، بہت اہم بات کیا. یہ بہت ضروری ہے. تو جن لوگوں میں یہ قدرتی طور پہ اندر موجود ہوتا ہے ان کے لیے رہنما کتابیں بالکل موجود ہیں، مارکیٹ میں ہر جگہ دستیاب ہیں. اگر کوئی آدمی افسانے کی بنیادی مبادیات پہ کچھ جاننا چاہتا ہے ناول کی تو وہ ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کتابیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ایک آدمی کے اندر یہ چیزیں موجود ہے تو وہ اچھا فکشن، اگر وہ ناول لکھنا چاہتا تو اچھا ناول پڑھے. صحیح. افسانہ لکھنا چاہتا ہے تو اچھے افسانے پڑھے. صحیح. اور اگر شاعری کرنا چاہتا ہے تو اچھی شاعری پڑھے. صحیح. اس سے اس کے اندر جو چیز ڈیولپ ہوگی وہ ان تکنیکی کتابوں سے ڈیولپ اس طرح نہیں ہو سکتی. وہ یہ تو بتا سکتا ہے وہ کتابیں پڑھ کے کہ ناول ہوتا کیا ہے، لیکن ناول کیسے لکھا جائے یہ اس طرح ممکن نہیں ہے. اس کے لیے اسے اس شعبے کی کتابیں پڑھنی ہوں گی. جو میں اگر کوئی ناول لکھنا چاہتا ہوں تو مجھے یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے ناول ہے کیا ہے. وہ ہمیں اساتذہ نہیں بتا سکتے، وہ ہمیں مجھے بڑے جو اردو کے ناول ہیں یا انگریزی ناول ہیں یا دنیا کا ادب ہے وہ بتا سکے گا کہ اچھا ناول کیا ہے. صحیح. ٹھیک، بہت بہت شکریہ اختر رضا سلیمی صاحب، ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ، اصغر خان صاحب. بہت ہی علمی اور بڑی اہم گفتگو ہوئی. تو ناظرین آج کی جو گفتگو تھی بنیادی طور پر یہی تھا کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے گرد و پیش جو چیزیں موجود ہیں تو ان کے بارے میں ہم گہرائی کے ساتھ کیسے ان کا مطالعہ کریں، ان کے بارے میں جانیں. اور شاعر اور ادیب جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے حساس ترین طبقات میں شمار کیے جاتے ہیں. اور یہ حساس صرف وہی نہیں ہوتے، آپ بھی حساس ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس حساسیت کا اظہار کیسے کیا جائے. تو شعر اور ادب یہ جو نظم ہے، نثر ہے، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی اہم واقعات کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو آپ کی زندگی کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، تو آپ پڑھتے ہیں تو ساتھ سفر کرتے جاتے ہیں. وہ سفر آپ کا جو پس منظر ہوتا ہے اس کے عین مطابق ہوتا ہے، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہانی تو میرے سامنے کہیں گزر رہی ہے، اور اس طرح کے واقعات کہیں آپ نے بھی دیکھے ہوتے ہیں. تو آپ کے خیالات کی، آپ کے احساسات کی ترجمانی کہیں نہ کہیں ان شعروں کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ان ناول کے اندر یا افسانوں کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.